قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الوالدین ووعد البنات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق پر کچھ دیر لب کشائی کی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ والدین کے حقوق علماء نے زندگی میں اور وفات کے بعد تقریباً 14 لکھے۔ زندگی کے حقوق میں نے بتلائے تھے کہ جس طریقے سے والدین کی خدمت کرنا، والدین کی بات ماننا، ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا، ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنا، اسی طریقے سے اگر کبھی دور رہتے ہیں تو ان سے کبھی کبھی آ کر ملاقات اور ان کی زیارت کرنا، یہ زندگی کے حقوق ہیں۔ اب بات آتی ہے وفات کے بعد کے حقوق کی، تو علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا حق وفات کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ایک دعا قرآن کریم میں بھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر، یعنی میرے والدین ماں اور باپ پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے چھوٹے پن میں، بچپن میں ہمارے ساتھ احسان اور حسن سلوک کیا۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے بھی بخش دیجئے، میرے والدین ماں باپ کو بھی بخش دیجئے اور تمام مومنین اور مسلمین کو بھی بخش دیجئے۔ یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور دوسرا نمبر جو آتا ہے وفات کے بعد کا، یہ ہے کہ ایصال و ثواب کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم ان کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو صرف 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نے صدقہ جاریہ کر دیا ہے، کوئی بھی ایسا کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلا کہیں پانی کی ضرورت تھی اور آپ نے وہاں پر ہینڈ پائپ لگوا دیا، کہیں کسی کو بہت سخت ضرورت تھی، آپ نے وہ ضرورت پوری کر دی۔ مثال کے طور پر یہ مسجد میں پنکھا لگا ہوا ہے، نمازی آتے ہیں، اس کے نیچے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، تلاوت ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے والدین کی طرف سے ایک پنکھا لا کر مسجد میں لگا دیا۔ جب تک یہ چیز چلتی رہے گی اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کے والدین کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر والدین نے کوئی ایسا کام کیا تھا، علمی کام کیا تھا، کوئی کتاب لکھی تھی یا کوئی ایسا دینی کام کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد بھی اس مردے کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اگر صحیح تربیت کی ہے، دین کی تعلیم دی ہے، جس کی وجہ سے وہ اولاد اپنے مرے ہوئے، وفات کیے ہوئے والدین کے لیے ایصال و ثواب کرتی ہے، دعائے مغفرت کرتی ہے، اچھے اعمال کرتی ہے، تو پھر اس کا ثواب بھی ان کے وفات پانے والے والدین کو بھی ملتا رہے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے جو حضرات، خواہ وہ ماں کی شکل میں ہوں، خواہ وہ باپ کی شکل میں ہوں، دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہم ایصال و ثواب کریں۔ اور تیسری چیز آتی ہے کہ جن جن حضرات سے، احباب سے، اعزاء اقربا سے، رشتہ داروں سے، دوست اور متعلقین سے ہمارے والدین ماں اور باپ تعلق رکھتے تھے، اگر وہ آج ہمارے گھر پر آ رہے ہیں تو ہم ان کا اعزاز کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، صرف اس لیے کہ یہ وہ شخص ہیں جس سے ہمارے والدین محبت کیا کرتے تھے۔ یہ والدین کے مرنے کے بعد ایک اولاد کے اوپر حق ہے کہ وہ ان کے متعلقین سے اسی طریقے سے برتاؤ کرے، اسی طریقے سے حسن سلوک کرے، اسی طریقے سے اچھا معاملہ کرے جس طریقے سے ان کے والدین زندگی میں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک حق آتا ہے کہ انہی اعزاء اقربا اور انہی رشتہ دار اور متعلقین کی مدد کرنا،
اگر انہیں کوئی ضرورت پہنچ رہی ہے تو صرف ہم اس نیت سے کریں کہ یہ ہمارے والد سے محبت رکھتے تھے، یہ ہمارے والد اور ماں سے محبت رکھتے تھے، یہ ہم سے، ہمارے گھر والے اور ہمارے والدین سے تعلق رکھتے تھے، اس بنیاد پر ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک والدین کا وفات کے بعد حق ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ والد صاحب زندگی میں اگر کسی سے کوئی دین یعنی قرضہ لیے ہوئے تھے یا ان کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی تو اس قرضے اور دین اور امانت کو ادا کرنا، یہ بھی بچوں کی اور اولاد کی ذمہ داری، ان کے اوپر حق بنتا ہے کہ جو قرض ان کے والدین نے کسی ضرورت کی بنیاد پر لیا تھا اور والد صاحب اس کو ادا نہیں کر سکے تو اولاد اس قرضے کو ادا کرے، یہ ماں باپ کا حق ہے مرنے کے بعد۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی امانت کسی شخص کی ان کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس امانت کو اس حقدار تک پہنچا دیا جائے کہ آج والد صاحب نہیں رہے، میں آپ کو یہ چیز واپس کرتا ہوں۔ یہ زندگی میں یعنی وفات کے بعد اولاد کی زندگی میں ماں باپ کے حقوق ہیں جو ہمیں کرنے کے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر والدین نے کوئی ایسی وصیت کی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا یہ کام کر دینا، مثال کے طور پر انتقال کے وقت والد صاحب نے یا ماں نے یہ کہا کہ 100 روپے مسجد میں دے دینا، یا فلاں مدرسے میں کوئی کام ہو یا کسی غریب کو یہ ضرورت پڑے تو اس کو یہ رقم دے دینا، تو ہماری اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس حکم کو ہم مرنے کے بعد پورا کریں۔ یہ وصیت، اور یاد رکھنے کی چیز ہے کہ وصیت اگر والدین نے پورے مال کی کر دی ہے، جتنا مال انہوں نے چھوڑا ہے، اور پورے مال کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے راستے میں دے دینا، کسی مسجد میں دے دینا، کسی مدرسے میں دے دینا، کسی ضرورت مند کو دے دینا، تو یاد رکھیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ پوری چیز نہیں دی جائے گی۔ وہ کتنی بھی کہیں، جتنا مال انہوں نے چھوڑا ہے اس پوری جائیداد کے آپ 3 حصے کیجئے، 3 حصے کرنے کے بعد صرف 1 حصے میں ان کی وصیت کا حکم نافذ ہوگا اور اس کو پورا کیا جائے گا، اور 2 حصے ان کی اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہوں گے۔ بعض ایسے والدین ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی کی کمائی، پوری زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے کمایا، ہو سکتا ہے ان کے کوئی غلط کام ہو گیا ہو، گناہ کے کام ہوئے ہوں، صحیح سے عبادت نہ کر پائی ہو، صحیح سے اللہ کو یاد نہ کر پائے ہوں، یا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے حقوق رہ گئے ہوں، وہ آخر وقت میں کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ میری زمین اور جائیداد، یہ مال اور دولت ہے، اسے اٹھا کر کے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، سب کچھ دے دینا، تو یہ بھی ایک وصیت ہے لیکن یہ نافذ نہیں ہو۔ اس پر حکم کتنا چلے گا کہ فوراً اس کے 3 حصے کیے جائیں، صرف 1/3 مال میں وصیت والدین کی نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی، اور جو بچے گا اس کو ان کی اولاد میں، بیٹا اور بیٹی میں شریعت کے مطابق جتنا حق آتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ یہ ایک والدین کا حق، اس کو وصیت نافذ کرنا کہتے ہیں، اور یہ مرنے کے بعد کی جاتی۔ اور آخری حق، 14واں حق والدین کا اولاد کے اوپر یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر ہم کہیں دور رہتے تھے، والدین سے ہم ملاقات کرنے کے لیے کبھی کبھی آتے تھے، اسی طریقے سے ہم کبھی کبھی قبرستان جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں، یہ بھی ایک والدین کے حق میں سے ہے جو علماء نے لکھا، یہ 14واں حق ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کتنے سال ہو جاتے ہیں اور ہم قبرستان بھی نہیں جاتے، کتنے سال ہو جاتے ہیں، کتنا لمبا وقت گزر جاتا ہے، اور کبھی ہمیں یاد نہیں آتی کہ ہمارے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبر پر صرف ان کی قبر کی زیارت کی نیت سے چلے جائیں، یہ بھی والدین کا ایک حق ہے۔ یہ 14 حقوق جو پچھلے جمعے میں 7 بتلائے گئے، اس جمعے میں 7 بتلائے گئے، یہ 14 حقوق ہیں جو علماء نے والدین کی طرف سے اولاد کے اوپر لکھے کہ یہ اولاد کو زندگی میں 7 اور مرنے کے بعد 7 حقوق ہیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو واقعی ہم والدین کے فرما بردار، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والے کہلائیں گے، اور والدین کے حقوق کو ادا کرنے والے کہلائیں گے۔ اور اگر یہ حقوق ہم سے ادا نہیں ہوئے تو پھر یقیناً ہم والدین کے حقوق میں کمی کرنے والے کہلائیں گے، اور ہم والدین کے نافرمان کہلائیں گے۔ لفظ آتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ والدین کی نافرمانی ہے یا والدین کی اطاعت، والدین کی بات ماننا کہیں گے یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا کہیں گے یا ان کی نافرمانی میں شمار ہوگا۔ اس کو بھی ہمارے اکابر نے، علماء نے بہت اچھے طریقے سے اور صاف اور واضح انداز میں اور واضح الفاظ میں یہ بیان کیا کہ یہ کام اگر ہم کریں گے تو یہ سمجھیے کہ یہ والدین کی یعنی ماں باپ کی نافرمانی میں شمار ہوگا۔
اس میں سے ایک بات یہ بتلائی کہ کوئی بھی قول اور کوئی بھی فعل، یعنی کوئی بھی بات ہماری زبان سے نکلے اور کوئی بھی کام ہے ہم ایسا کریں جس سے ہمارے والدین، ماں اور باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر یہ نافرمانی میں شمار ہوگا۔ کوئی بھی کام ہم کریں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے، قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اچھا برتاؤ صرف انہی چیزوں میں ہوگا جو جائز ہیں اور شریعت نے کرنے کو کہا۔ اور ایک جگہ قرآن نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین گناہ کے کام پر یا کسی ایسے کام پر جس کو شریعت نے منع کیا ہے اس کے کرنے پر زبردستی کرتے ہیں تو پھر اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا، نرمی سے بات کرنے کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ صرف اس غلط بات میں اگر وہ مجبور کر رہے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، باقی ہر کام ویسے ہی کیے جائیں گے جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی بھی بات ہماری زبان سے نکل رہی، کوئی بھی کام ہم اپنے جسم کے اعضاء سے کر رہے، اگر اس سے ہمارے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ والد کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر ایسا کام ہم کریں جس سے والد صاحب رونے لگے، ماں رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، تو یہ کام بھی والد اور والدہ کی نافرمانی میں شمار ہوگا۔ آج اکثر نوجوانوں کو، مجھے معاف کیجئے گا، دیکھا جاتا ہے کہ ان کے کاموں سے، ان کے فعل سے، ان کے صبح اور شام کے طرز سے والدین کے آنسو بہتے نظر آتے ہیں۔ یہ واقعی اور صحیح باتوں میں، صحیح معنی میں یہی ہے کہ یہ والدین کی نافرمانی۔ اسی طریقے سے ہماری زبان سے کوئی ایسی بری بات نکلے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے ان کی بے ادبی ہو، ان کی شان میں گستاخی ہو، یا وہ کوئی کام کریں اور ہم ان کی مخالفت کر دیں۔ یہ ماجرا بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ اولاد جب بھی کوئی ماں باپ قدم اٹھاتے ہیں ہمیں وہ چیز غلط ہی لگتی ہے، بھلے ہی وہ صحیح ہو، یہ بھی والدین کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکا چل رہا ہے، اولاد چل رہی ہے اور چلتے چلتے والدین سے آگے نکل گئے تو علماء نے لکھا یہ بھی والدین کی نافرمانی۔ وہ بڑے ہیں، ان کا ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے پیر کمزور ہو چکے ہیں، آج تمہارے جسم کے اندر طاقت تو ہے لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے، عزت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو اور پیچھے چلو اور انہیں آگے کرو۔ لیکن اگر کوئی تکلیف دہ چیز آگے پڑی ہوئی ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی اینٹ اور پتھر پڑا ہوا ہے، یہ لگتا ہے کہ ہمارے والد صاحب کو اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو آپ اس ضرورت کی وجہ سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کے لیے اگر آگے جائیں گے تو یہ پھر نافرمانی میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی اور والدین کی بھلائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس مال و دولت ہے اس کو تم اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو اور ان کے حکم کو مانو، وہ جو بات بھی تم سے کہیں اس کو کرو، تو یہ تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اور جب تم اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دو گے اور جب تم ان سے ملاقات کرنا چھوڑ دو گے تو سمجھ جاؤ کہ تم ان کی نافرمانی کر رہے ہو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری ضرورتیں ساری پوری ہوتی ہیں اور ہم اپنا مال اپنے اوپر اچھی طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے والدین کے اوپر تو ہم ان کو اپنے احسانات گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تو آپ کے کپڑے بنوائے تھے، ابھی تو آپ کی ضرورت پوری کی تھی، اتنی جلدی وہ کپڑے کہاں چلے گئے، وہ چیزیں کہاں چلی گئیں؟ یہ تمام چیزیں نافرمانی میں شمار ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ، علماء نے لکھا، والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے اور جھاڑنے کی وجہ سے اس کپڑے کا گرد و غبار اس کے والدین کے اوپر جاتا ہے تو یہ شخص بھی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ان کا کتنا مقام، ان کی کتنی اہمیت ہمارے دل میں ہے، ہونی چاہیے، اور ہمارا برتاؤ کیا ہے۔ جب یہ چیزیں، یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو رحمت کے دروازے بند ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو انسانیت کو اور لوگوں کو سبق سکھلایا کرتے تھے، انہیں سمجھایا کرتے تھے، آج آپ خود رو رہے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ ماں کی وفات پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ وہ زندہ تھیں، وہ دعائیں کیا کرتی تھی، ان کی دعاؤں کی بدولت، ان کے جب ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کرتے تھے تو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ آج میری ماں کا انتقال ہوا ہے جس کی وجہ سے اب دعائیں بند ہو گئی، وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب تک ماں باپ اس دنیا میں رہتے ہیں ہمارے اوپر ایک سائے دار درخت کی طرح وہ بنے رہتے ہیں۔ وہ بوڑھا ہو جائے درخت، وہ پھل نہ دے، وہ پھول نہ دے، اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن سایہ ضرور ملا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بوڑھے ماں باپ ہمارے کسی کام کے نہیں، یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، لیکن نہیں، ان کی وجہ سے ایک سائے کی زندگی ہم گزارا کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، ایک وہ وقت تھا جب ہم اپنی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے، کھا بھی نہیں سکتے تھے، وہ ماں باپ چھوٹی چھوٹی چمچیوں سے ہمارے منہ میں چھوٹا چھوٹا لقمہ اور نوالا ڈالا کرتے تھے۔ آج ہم یہ احسان اور حسن سلوک کا بدلہ انہیں نہیں دے سکتے، تو کم سے کم ان کی حال تو پوچھ سکتے ہیں، کم سے کم ان کے لیے کھانا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کو تو پوچھ سکتے ہیں۔ وہ وقت یاد کرنے کا زمانہ ہے کہ جس وقت ہم چھوٹے سے تھے، چھوٹے چھوٹے کپڑے ہمارے تھے اور ہم خود بدل نہیں سکتے تھے، انہیں چینج نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ والدین اس کو بدلتے تھے۔ اور آج اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دھلا ہوا کپڑے کے بارے میں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے جب ہم کھیل کود میں مٹی میں اپنے بدن کو سونت لیا کرتے تھے، گندے ہو جاتے تھے ہمارے پیر، ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، وہ ہم سے گھن نہیں کرتے تھے۔ آج بڑھاپے کا وقت آیا، وہ کمزور ہو گئے تو آج ہمیں ان سے گھن آتی ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ کون سا معاملہ کرتے؟ وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتے تھے، اور آج اگر ہم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کہیں جائیں تو انہیں ساتھ لے کر کے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غیر موجودگی میں انہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اور اگر ہم یہ کسی مجبوری اور کسی عذر کی بنا پر ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہم انہیں نہیں لے جا سکتے تو کوئی ایسا انتظام کر کے جائیں کہ ہماری غیر موجودگی میں انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو، ماں اور باپ کو ستاتے ہیں، کئی طرح کا عذاب اللہ رب العزت والجلال ان کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الوالدین، کہ اللہ رب العزت والجلال نے تمہارے اوپر والدین کی نافرمانی حرام کر رکھی۔ اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے حرام کام کرنے والا وہ بنے گا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اس کا وہ مذاق اڑانے والا بنے گا۔ جو والدین کو ستاتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص دنیا میں ہی سزا پاتا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو بورے پر بٹھا کر اور گھسیٹتا ہوا کوڑے دان کے پاس لے گیا تو باپ نے کہا بیٹا بس یہیں چھوڑ دو مجھے۔ تو اس نے کہا کیوں، ایسا کیوں؟ تو کہنے لگے میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹ کر پھینکا تھا، تم مجھے چھوڑ دو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کا بدلہ اس دنیا میں فوراً مل جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، کسی بھی طریقے کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہم والدین کو تکلیف پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنے والدین کو راضی کرو، اگر اللہ کو ناراض رکھنا ہے تو اپنے والدین کو ناراض رکھ دو۔ اللہ رب العزت والجلال کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ ہم انہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، ہم انہیں مار رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی نہ دینا۔ وہ بڑے تعجب میں ہو گئے، کیسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ وہ تعجب میں، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے۔ لیکن آج اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی مار رہا ہے، کوئی ان کے آنسو نکال رہا ہے، کوئی انہیں تکلیف اور مصیبت میں رکھے ہوئے، کوئی گھر سے نکال کر اپنے دروازے بند کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اور معاشرے کے اندر صرف مصیبتیں ہی آ رہی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، والدین کی اطاعت اور خدمت میں کسی بھی طرح کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔